فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ عمل صالح والے کی زندگی ہے، اور ذرا برے عمل والے کی زندگی بھی سن لیجئے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ تو فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو کیا ملے گی سزا؟ اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ ہے عمل صالح والے کی زندگی اور برے اعمال والے کی زندگی کا فرق نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ان کے دل بھی فرق، ان کے چہروں کا فرق۔ انشاءاللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ مطمئن ہوں گے۔ فرمایا زندگی تنگ کر دوں گا۔ تنگ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں دل سے اطمینان نکل جائے گا، دل سے راحت نکل جائے گا۔ دنیا کی ساری دولتیں خزانے پا بھی لیں، اس کے دل کی اضطراب کو دور نہیں کیا جا سکے گا، اس کے دل کی بے چینی دور نہیں ہوگی، چمن میں بیٹھے ہوئے بھی غمگین ہوگا، تخت بادشاہی پر بیٹھ کے بھی پریشان حال ہوگا۔ اور حیات طیبہ اگر یوں سمجھ میں نہ آئے تو احمد جمشید ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے، دیکھ لیجئے ایک ہے حیات طیبہ والا جس کا نام حضرت